میٹھا میٹھا نظر خوش آمدید. السلام علیکم. یہ رنگ بدلتا آسماں کیسے کیسے کا ویڈیو نمبر 11 ہے. ویڈیو نمبر 10 میں ہمارا ایپیسوڈ ایک مکمل ہو چکا تھا. اب اس میں اس ایپیسوڈ نمبر 2 میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں. آرٹسٹ کی فہرست میں وہی ہے، اضافی کردار بھی اس میں کوئی نہیں ہے، تو اس میں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر میں براہ راست یہ اسکرپٹ سین شروع کر رہا ہوں. سین نمبر 1 ہے. وقت دن دوپہر کا ہے اور مقام ہے عائشہ کا ہاسٹل کا کمرہ. کردار ہے عائشہ اور صبا. اسکرین پہ ہے ہاسٹل کا بیرونی منظر، پھر عائشہ کا کمرہ. صبا اور عائشہ لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے ہوئے ہیں. صبا لیپ ٹاپ پر کام کر رہی ہے اور عائشہ قریب بیٹھی ہوئی ہے. عائشہ تشویش سے پوچھتی ہے، ابھی تک جواب نہیں آیا. صبا پر اعتمادی سے، آئے گا، انہیں میرا یہ پروگرام پسند آیا تھا، وہ ضرور جواب دیں گے. عائشہ اور صبا کی نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ہیں. پھر لیپ ٹاپ پر ایک ای میل آتی ہے. صبا اور عائشہ کے چہروں پر خوشی دوڑ جاتی ہے. عائشہ کہتی، آ گیا، جواب آ گیا. صبا کہتی، مجھے یقین تھا. اب صبا ای میل پڑھتی ہے اور کچھ مایوسی سی اس کے چہرے پہ چھا جاتی ہے. عائشہ کہتی، کیا ہوا، پروگرام پسند نہیں آیا؟ صبا کہتی ہے، نہیں، پروگرام تو پسند آ گیا ہے، مگر اس پروگرام کے صرف 15,000 روپے دے رہے ہیں. عائشہ کہتی، تو تمہارے خیال میں کتنے ہونے چاہیے تھے؟ پوچھتی ہے، کتنے ہونے چاہیے؟ صبا کہتی، یہ تو مجھے نہیں معلوم، مگر میں نے اتنی محنت کی ہے، اس کے 15,000 تو کم ہے نا. عائشہ کہتا ہے، یا صبا، یہ پہلا پروجیکٹ ہے، یہ تمہاری پہلی کمائی ہے، میں تو کہتی ہوں ڈن کر لو. صبا تذبذب سے، یعنی کشمکش، تذبذب کہتی، پھر بھی عائشہ، مجھے یہ بہت کم رقم لگ رہی ہے. عائشہ کہتی، تمہیں پتہ ہے نا صبا، ٹیچر کیا کہہ رہی تھی، یہ کچھ سافٹ ویئر کمپنیاں بہت کم معاوضے پر پروجیکٹ پرچیز کرتی ہیں. صبا کہتی، اسی پروجیکٹ کو دیکھ کر ٹیچر نے یہ بھی کہا تھا نا کہ یہ کم از کم 1.5 لاکھ کا پروجیکٹ سیل ہوگا. یعنی ٹیچر کا ایک اندازہ تھا کہ 1.5 لاکھ کا سیل ہوگا. عائشہ کہتے ہیں، ہاں صبا، مجھے یاد آ گیا، پھر اب ہم کیا کریں؟ صبا، میں 1.5 لاکھ کی ڈیمانڈ کرتی ہوں. عائشہ فکر مندی سے کہتی ہے، کہیں یہ پروجیکٹ چوری تو نہ کر لیں؟ کہیں یہ پروجیکٹ چوری نہ کر لیں، اس کو پریشانی ہوتی ہے. صبا مسکرا کر کہتی ہے، میں نے پورا پروجیکٹ شو ہی نہیں کیا. عائشہ، ہاں، یہ ٹھیک کیا تم نے. صبا، یہ بات ٹیچر نے مجھے پہلے ہی سمجھا دی تھی، یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی اس کی، تو میں نے احتیاط کی تھی. اب صبا لیپ ٹاپ پر ای میل کا جواب ٹائپ کر رہی ہے. عائشہ بغور دیکھ رہی ہے. سین کے حساب سے، جو سین کی ڈیمانڈ ہے اس کے حساب سے میوزک ہوگی اور یہ سین یہاں کٹ ہو جائے گا. سین نمبر 2. اب ہم وقت دن میں شام ہے. لیکن ہم جب دن کا ذکر کرتے ہیں تو صبح، دوپہر، شام، اور بعض اوقات سین کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو ہم ٹائم تک بتاتے ہیں کہ یہ اتنے بجے کا وقت ہے، یہ اتنے بجے کا، تو سین کی ڈیمانڈ کے حساب سے. تو وہ اس میں دوپہر کا ٹائم تھا، یہ دن کا ہی ہے لیکن شام کا ٹائم ہے. مقام ہے آؤٹ ڈور. کریم کی اسٹیٹ ایجنسی. اس میں کریم اور خاور اور چند راہگیر جو آس پاس گزر رہے ہیں. اسکرین پلے میں لکھا گیا کریم کی اسٹیٹ ایجنسی ہے، پر خاور اور کریم بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. ایجنسی اس میں بیٹھے بات کر رہے ہیں. خاور کہتا ہے، لگتا ہے آج کل تمہارا کام کم چل رہا ہے. کریم کہتا ہے، ہاں، بس کبھی دھوپ کبھی چھاؤں. یہ اسٹیٹ کا کام تو ہوائی روزی ہے، لگی اور نہ لگی تو لگی تو خاور اور کریم ہنستے ہیں. کریم کہتا ہے، اب یار، بغیر انویسٹمنٹ کے کوئی کاروبار نہیں ہوتا.
یہ بس اسٹیٹ کا کام ہے جو بغیر انویسٹمنٹ کے ہو جاتا ہے. خاور کہتا ہے میری ریٹائرمنٹ کو اب بس چند مہینے رہ گئے ہیں. میں سوچ رہا ہوں کہ میں بھی یہی کام شروع کر لوں. کریم مسکرا کر شوق سے بلکہ یہیں میرے ساتھ بیٹھ جانا. بس یہ کام بڑے صبر کا ہے. خاور کہتا ہے زندگی کے وہی تو امتحان ہے، صبر اور شکر. کریم تو پھر شام کو تو تم فارغ ہو جاتے ہو تو شام کو آ جایا کرو. ویسے بھی یہ کام زیادہ تر شام کا ہی ہے. ہاں ایسا ہی سوچ رہا ہوں، مگر میں یہ کام مکمل ایمانداری سے کروں گا. تو کریم ہنس کر کہتا پھر تو بھوکے ہی مرو گے. خاور سنجیدگی سے میں نے اپنی گورنمنٹ جاب میں کبھی رشوت نہیں لی اور ساری زندگی دیانتداری سے گزاری ہے. کریم تمہارے جیسے لوگ بہت کم ہیں اس دنیا میں. یہ اسٹیٹ کا کام تم نہیں کر سکتے. یہاں قدم قدم پر جھوٹ بولنا پڑتا ہے. لوگوں کو سبز باغ دکھانے پڑتے ہیں. کھنڈر جیسے مکان کو بھی تاج محل بتانا پڑتا ہے. خبر تو کیا لوگ اندھے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں. کریم ہنس کر لالچ کی پٹی نے کچھ دیکھنے ہی نہیں دیتی. خبر تو یہ لالچ تم جھوٹ بول کر انہیں دکھاتے ہو. لالچ جھوٹ بول کر دکھاتے ہیں. کریم لاپرواہی سے سچ بولوں گا تو وہ میری دکان کیا اس روڈ سے بھی نہیں گزریں گے. خبر یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، پوچھنا افسوس بھرا لے جائے اس کا. کریم یہ راتوں رات امیر بننے کی دوڑ ہے. اس دوڑ میں ہر کوئی سبقت حاصل کرنا چاہتا ہے. ہوا حیرت سے کریم کو دیکھ رہا ہے. وہ کریم ہنس رہا ہے. سین کے حساب سے مجھے چلے گیا اور سین ہے کٹو. اب سین نمبر 3 ہے. وقت رات کا ہے. خاور کا گھر ہے. کردار خاور، سلطانہ، صبا، سارا، ہادیہ، شازیہ. اسکرین پلے. خاور اپنے کمرے میں اپنے بستر پر نیم دراز ہے. دوسرے کمرے میں ہادیہ شازیہ کو ہوم ورک کروا رہی ہے. سلائی مشین پر سارا سلائی مشین پر کوئی کرتا سی رہی ہے. سلطانہ کچن میں چائے بنا رہی ہے اور صبا بھی سلطانہ کے ساتھ کھڑی ہے، کام میں ہاتھ بٹا رہی ہے. سلطانہ صبا سے کہتی ہے صبا تمہاری یہ پہلی کمائی ہے، تم خود اپنے ابو کو اپنے ہاتھ سے دو، وہ بہت خوش ہوں گے. صبا کہتے ہیں امی آپ میرے ساتھ رہیے گا، میں اپنی خوشی آپ دونوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. سلطانہ ٹھیک ہے صبا، لیکن ان کاموں سے تمہاری تعلیم میں تو کوئی حرج نہیں ہو رہا نا. صبا کہتا ہے یہ کام بھی دراصل اسی تعلیم کا حصہ ہے. یہ سافٹ ویئر پروجیکٹ بس قدرتی طور پر سیل ہو گیا ہے. بس اس کمپنی نے صرف 50,000 دیے ہیں، ورنہ یہ 1.5 لاکھ کا تھا. سلطانہ حیرت سے کیا 1.5 لاکھ روپے؟ صبا مسکرا کر ہاں. سلطانہ کہتے ہیں کیا میری بیٹی صبا اتنی قابل ہو گئی ہے؟ صبا کہتی ہے قابلیت کسی کی میراث نہیں ہوتی، یہ عطیہ یا خداوندی ہے. حقیقت ہے قابلیت جو قدرتی جو قابلیت ہے وہ اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں انسان کے اندر، وہ عطیہ خداوندی ہے. سلطانہ صبا کو سینے سے لپٹا دیتی ہے، اس کا ماتھا چوم کر دعائیں دیتی ہے. سلطانہ کہتے ہیں خدا تمہیں سلامت رکھے اور کسی کی نظر نہ لگے. صبا اب تو آپ یقین کر لیں کہ ہم بیٹوں سے کسی طرح بھی کم نہیں ہیں. سلطانہ نمناک آنکھوں سے صبا کو لپٹاتے ہوئے اپنے سینے سے لگاتی ہے. اس کی آنکھوں سے ہلکی ہلکی آنسو سے چمک آتے ہیں، یعنی آنسو سے بھر آتے ہیں. تو اسے ہم کہتے ہیں نمناک آنکھیں، نمی والی آنکھیں. سلطانہ کہتی ہے میں بھی ایک عورت ہوں، مگر کیا کروں، یہ معاشرہ مردوں کا ہے. یہ معاشرہ مردوں کا ہے. عورت کو برابری کا درجہ دینے کا دعویٰ کرنے والے
خود اپنی گھر کی عورتوں کو یہ درجہ نہیں دیتے. یہ جملہ جو میں نے لکھا ہے یہ حقیقت ہے. ہم اپنے گھروں پہ دیکھیں اور خواتین بہت کم نہ ہونے کے برابر کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے خواتین کو کوئی اچھا درجے پہ رکھتے ہوں ورنہ انہیں تو وہ پتہ نہیں بہت نچلے درجے کی مخلوق سمجھتے ہیں. بہت معذرت کے ساتھ یہ چیزیں ہیں. صبا کہتی ہے امی زمانہ بدل چکا ہے. یہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے. پل پل میں دنیا باخبر ہو جاتی ہے. سلطانہ کہتے ہیں بس پتہ نہیں اندر کا ڈر کیوں ختم نہیں ہونا. سمجھے آدمی جو نا سالوں سے ڈرا ہوا ہو, بچپن سے ڈرا ہوا ہو, وہ بچپن سے ٹھوک دیا جائے کہ سسرال میں جا کے کیا کرو گی, بیٹیوں کے خاص طور پہ, اور وہ عورتوں کو ایسا بچپن سے ٹریٹ کیا جاتا ہے گھروں میں کہ وہ بیچاری اتنی ڈری سی رہتی ہے. تو یہ جو جملہ ہے وہ اسی بات کا ہے, بس پتہ نہیں اندر کا ڈر کیوں ختم نہیں ہو رہا. یہ وہی ڈر ہے جو بچپن سے ہمارے گھروں میں ہماری والدہ, نانی, دادیاں, پھوپھیاں, یہ ہمیں خالہ ہے, یہ ہمارے اندر ڈالتی رہتی ہے. یہ وہ ڈر جو ہے جو اندر وہ ایک جگہ بنا لیتا ہے. اب صبح کہتی ہے یہ ڈر حوصلے اور ہمت سے ختم ہوگا. اس بات پر سلطانہ چونک کر صبا کو دیکھتی ہے اور آنکھیں چھلک پڑتی. وہ جو آنکھوں میں آنسو جمع ہوئے نا اب یہاں چھلک پڑے. سب اپنے دوپٹے سے سلطانہ کے آنسو پہنچ رہی ہے. سین کے مطابق بیسک ہوگی اور یہاں سین کے کٹ ہو جائے. اب ہماری ویڈیو کا وقت بھی مکمل ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم یہیں سے آگے بڑھیں گے تسلسل کے ساتھ. تو آپ سے گزارش ہے, آپ نے ابھی تک اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں, ویڈیو اچھی لگے لائک کریں, اور پلیز بہت آپ کی مہربانی ہوگی کہ اس چینل کو آپ شوبز سے متعلق افراد تک اس کا تعارف ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اسے دیکھیں, اسے استفادہ حاصل کریں. اور جو ڈائریکٹر یا دیگر پروڈکشن کے لوگ ہیں وہ اگر اس چینل سے میری کوئی کہانیاں وغیرہ وہ میں نے ویسے ہی لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکیں. اگر آپ مجھ سے کام کروانا چاہیں گے تو میں بہت مناسب فیس پر آپ کے لیے کام کرنے کے لیے ہر وقت حاضر رہتا ہوں. میرے ڈسکرپشن کے اندر میں تمام کانٹیکٹس موجود ہیں, آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویڈیو کے کمنٹس باکس میں بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی, ویڈیو نمبر 12 میں. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.